بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ آج 11ویں پارے کا حضرات کے سامنے خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ سوا پارہ ہم بھی جیسے تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا جا رہا ہے اسی کے مطابق چلیں گے، کہ اگر ایک ایک پارہ لے کر چلتے رہیں تو پھر قرآن ختم ہو جائے گا، ہمارا باقی رہے گا۔ اس لیے انشاءاللہ مختصری سے سوا پارہ لے کر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے اندر غزوات کا تذکرہ کرتے ہیں اور نبیوں کے واقعات کا تذکرہ بھی اس کے اندر کر رہے ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک یہ ایک بہت ہی آزمائش کی جنگ تھی جس کے اندر صحابہ پر بہت بار پڑا تھا، کیونکہ 3 سال کے بعد میں باغات، کھجور کے باغات پک کر آئے تھے۔ اب نکالنے کا موقع، کھجور کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے جب وہ پک جاتا ہے، کیونکہ ریتیلی زمین جب پک کر کھجور گر جاتا ہے، ہمارے پاس جو آتے ہیں اس کو نچوڑ کر سکھا کر بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم تک وہ کھجور پہنچتا ہے۔ اصل جو کھجور ہوتا ہے وہ کافی مقدار میں بڑا ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے، جب زمین پر گر جاتا ہے پکنے کے بعد میں اس کا رس نکل جاتا ہے، وہ کھانے کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ 3 سال کے بعد میں صحابہ کے باغات پک کر آئے، اب نکالنا تھا۔ حکم ہوا کہ جنگ تبوک کے لیے جانا ہے۔ گرمی کا زمانہ، سخت گرمی ہے کہ بغیر چپل کے چلنا دشوار ہے، اور سرمایہ بھی اتنا نہیں ہے کہ لے کر جائیں۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان بھی کیا تھا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو غزوات ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، اس لیے نہیں ہوئی کہ چلو جا کر غیروں کو ڈرائیں اور ایمان قبول کرائیں، اس لیے نہیں ہے۔ جو جنگیں ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں کہ دیکھو اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنا، تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اب انسان کا حق ہے کہ اس اللہ کو یاد کریں۔ جب اس اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا تو اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں۔ اور اس وقت میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا وہ اپنا زور چلانے کی کوشش کرتا۔ اگر مکے والے، مدینے والے خاموش بیٹھتے تو سامنے والا اگر حملہ کرنے کا اندیشہ ہوتا، اس لیے جنگوں کا وجود ہوتا، اور جا کر لڑائی، سیدھا لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سمجھایا جاتا کہ دیکھو ہم جس اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد کریں۔ آپ ایمان میں داخل ہو جاؤ، اگر ایمان میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو اللہ کے زمین پر رہنے کا فدیہ دینا پڑے گا۔ آپ فدیہ دے دو، پھر جس مذہب پر چاہے آپ عمل کرو۔ اگر فدیہ بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر لڑائی ہوگی، جو جیتے گا اس کا مانا جائے گا۔ یہ مزاج تھا۔ پہلے ہی جا کر لڑ کر اپنی بات منوائی نہیں جاتی تھی، بلکہ پہلے دعوت دی جاتی، یا تو پھر فدیے کا، جزیے کا حکم دیا جاتا۔ جب یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تب لڑائی آمنا سامنا ہوتا۔ تو اس جنگ کے اندر بہت سارے لوگ منافقین جانے سے رہ گئے۔ جب وہ قافلہ جا کر واپس آنے لگا، منافقین نے ہیلے بازیاں، بہانے بازیاں بنا دی کہ جب نبی آئیں گے ہم جا کر بہانہ بنا دیں گے، ہمارا باپ بیمار تھا، ماں بیمار تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی جب آپ لوٹو گے آپ کے پاس منافقین آئیں گے اور بہانہ بنائیں گے، آپ کہہ دیجئے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں تمام خبریں ہمیں پہنچا دی ہیں، آپ کو بہانے بازی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو بہت بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ اور ہر وقت میں جمع رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت سنائی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہا ہے۔
سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو ایک شک پیدا ہوا کہ کیا بات ہے کہ ایک انسان ہمارے ہی درمیان میں رہتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے اور اچانک نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. تو لوگوں کو شک پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ایک انداز نرالا ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. جب نبی معجزات دکھاتے تو ہر قوم کہتی کہ یہ جادوگر ہے، انہوں نے جادو کیا ہے، انہوں نے نظر بند کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے نبی کے ہاتھوں پر معجزات کو دکھاتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے تمام کائنات زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں بنایا ہے. اللہ چاہتے اس سے پہلے بھی اس سے کم دنوں میں بنا سکتے یا پھر کن فیکون کہہ کے بنا سکتے تھے. بہت سارے راز اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. جس قوم کی طرف حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، نبی یہ دعوت دیتے رہے. جب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے انہوں نے آگاہ کیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، مان لو. اگر 3 دن کے اندر آپ اپنے بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتے، ایک اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا. تو قوم نے کہا کہ دیکھیں آپ بلائیں اپنے اللہ کے عذاب کو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. الغرض حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کیفیات کو کہ عذاب آنے والا ہے تو یہ بستی سے نکل گئے. اور قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، چودھریوں نے مشورہ کیا کہ صبح اٹھنے کے بعد ہم دیکھیں گے یونس ہمارے درمیان موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا، اگر وہ نہیں ہے ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور انہوں نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں ہے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے. جب صبح اٹھے عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور یونس علیہ السلام ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو عذاب آنے والا ہے. تمام قوم 1 لاکھ کی آبادی تھی، 1 لاکھ کی آبادی تھی، تمام قوم نکل گئی میدان کی طرف اور چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کو لے کر نکلے. یہاں تک کہ دودھ پیتے بچوں کو عورتوں سے الگ کر دیا تاکہ اللہ کو رحم آئے. جانوروں کو لے گیا، جانوروں کے بچوں کو الگ کر دیا تاکہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، کیونکہ اس سے پہلے کی قوموں کے حالات کو انہوں نے دیکھا تھا. اس لیے یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. حضرت یونس علیہ السلام ایک جگہ جا کر انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ابھی عذاب آئے گا، ابھی عذاب آئے گا. ان کے توبہ کی خبر حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے تھے. جب انہوں نے گزاری کی، رویا، گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا، اس عذاب کو ختم کر دیا. اب یونس علیہ السلام سوچنے لگے میں نے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا دعویٰ کیا تھا، اگر جاؤں گا تو جھوٹا ہو جاؤں گا. اور ان کا ایک مزاج تھا جو انسان کوئی بات کہے اس پر دلیل نہ لائے تو اسے مار دیا جاتا تھا. اب یہ پریشان ہو گئے کیا کیا جائے، تو انہوں نے بستی کو چھوڑ کر سفر کیا. جا کر ایک دریا کے ساحل کے پاس پہنچے، وہاں پر کشتی تیار تھی، وہ کشتی میں سوار ہو کر جانے لگے. کشتی چلتے چلتے درمیان میں رک گئی. اس کا ایک عجیب مزاج تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ کشتی کے اندر جو بھی بھاگا ہوا غلام آتا یا گنہگار سوار ہوتا، کشتی درمیان سمندر میں رک جاتی. اب کشتی رک گئی اور یونس علیہ السلام کو تمام کشتی والے جانتے تھے. کشتی چلانے والے نے اعلان کیا کہ دیکھو جو بھی تم میں گنہگار ہے یا اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ برائے مہربانی دریا میں اتر جائے، کیونکہ ایک کی وجہ سے ہزاروں کی جان جائے گی. یونس علیہ السلام نے کہا، بھانپ لیا کہ یہ اشارہ میری طرف ہی ہو رہا ہے، کیونکہ نبی تھے. انہوں نے کہا کہ میں ہی بھاگا ہوا ہوں. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر قرآن ڈالا گیا، ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا. بالآخر یونس علیہ السلام کو دریا میں اتار دیا گیا. اللہ کا ایک عجیب نظام چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی کو، ویل مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ میرا بندہ یونس پانی میں اتر رہا ہے، چند دنوں کے لیے وہ تمہارے پیٹ میں مہمان رہے گا. تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں اتار دیا گیا، مچھلی نے انہیں نگل لیا اور مچھلی انہیں 40 دن تک اپنے پیٹ میں لے کر گھومتی رہی. بلکہ ایک طرف سے
اس کے اندر دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے مشورہ کیے بغیر بستی سے نکلے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس وجہ سے انہیں 40 دن کی قید کو برداشت کرنا پڑا. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سمندری عجائبات کو دکھانا چاہتے تھے کہ سمندر کے اندر میرے کیا کیا عجائبات ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیجا. الغرض وہ مچھلی کوئی تکلیف نہیں، 40 دن اپنے پیٹ میں اس مچھلی نے انہیں رکھا. جب 3 اندھیریوں میں چلے گئے انہیں ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ دیکھو جب انسان کو ندامت ہو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی انسان ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا پڑھی، ایک دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ کی ہی طرف سے تھی، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ ساحل کے کنارے میرے یونس کو اگل دو، یعنی باہر نکالو. اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو نہ پڑھتے قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس دعا کی وہ تاثیر ہے. علماء فرماتے ہیں انسان چاہے جیسی بھی پریشانی کی حالت میں ہو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر چند مرتبہ اس دعا کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. اور جس دعا میں اس دعا کو انسان شامل کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت پیارا ترجمہ ہے، وقت نہیں ہے بولنے کا. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس دعا کو قبول نہ کرنے میں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے چھوٹی سی دعا یاد کر لیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں. اور جو اس دعا کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے محتاج نہیں کرتے کسی کا. اس لیے بیماری میں جو انسان بیماری میں اس دعا کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگر زندگی ہے تو جلد اسے صحت دے دیتے ہیں. اور بیماری کے ایام جتنے اس نے گزارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو عبادت میں گزار دیتے ہیں، عبادتوں میں لکھ دیتے ہیں. اب 12 پارہ کا پاؤ پارہ ہوا ہے، اس کا بھی خلاصہ کر لیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے مخلوقات ہیں تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. کسی کا رزق کسی کے ذمے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اور وہ بہترین روزی پہنچانے والے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، بہت بڑی حکومت دی تھی، ایک مرتبہ جا رہے تھے، چونٹی کو دیکھا اپنے چونچ میں گیہوں کا دانہ لے کر جا رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ چونٹی نے کہا بارش کے ایام آ رہے ہیں، برسات کا موسم آ رہا ہے، اپنے لیے غذا اسٹاک کر رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا سال بھر کتنا کھا لیتی ہے؟ تو اس چونٹی نے کہا کہ میں ایک گیہوں کا دانہ سال بھر میرے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گیہوں کا دانہ دیا اور اس سوراخ کو بند کر دیا. 1 سال جب گزر گیا اس سوراخ کو کھولا گیا تو آدھا دانہ ویسے ہی محفوظ تھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تیرے جو غذا ایک دانہ تھا تو نے آدھا ہی کھایا ہے، پھر آدھا باقی رکھا کیوں، کیا وجہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو چونٹی نے کہا اے سلیمان، اب تک میرا رزق اللہ کے ذمے تھا، وہ مجھے جتنا چاہتا تھا دے دیتا تھا، اب میرا رزق مخلوق کے ہاتھ میں آ گیا، کیا بھروسہ، اس لیے میں نے بچا کر رکھا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر ایک مخلوق کا رزق ہے. انسان کو روزی کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اتنا دعوت دیا قال انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 سال سمجھاتے رہے مگر کمبخت قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. جب قوم ضد پر اڑ گئی، اتنا ضد پر اڑی، عجیب قوم تھی کہ جب نوح علیہ السلام کو دیکھتی اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتی، کپڑا ڈال لیتی کہ نوح کو ہمارا چہرہ دکھائی بھی نہ دے. اور جب وہ بات کرنے شروع کرتے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی بات ہمارے کانوں میں نہ جائے، روئی ڈال لیتے. مگر نوح علیہ السلام پھر بھی دعوت دیتے رہے. جب بات حد سے آگے بڑھی نوح علیہ السلام نے دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک
کو بھی نہ چھوڑ اس زمین پر۔ اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آیا جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا خطرناک عذاب تھا، ساری دنیا میں پانی بھر گیا۔ 80 یا 82 لوگ جو ماننے والے تھے، ان کے علاوہ تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو، جب تم نافرمانی میں حد سے آگے بڑھو گے تو مجھے بھی اپنی حکومت تمہیں بتانی پڑے گی۔ ہمارے سامنے کرونا کا دور گزرا ہے، ہم اسے نہ بھولیں، وہ ہمارے لیے عبرت کا مقام تھا کہ لوگ سرکشی پہ آ گئے تھے، ایسی سرکشی پہ اللہ نے ایک جھٹکا دیا، ہزاروں لوگ زمین کے نیچے چلے گئے، لاکھوں لوگ زمین کے نیچے چلے گئے، مگر عجیب انسان ہے پھر بھی عبرت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ مختصر خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے، ورنہ بہت تفصیل ہے۔ اگر تفصیل ہی سننا ہے، ہر اتوار کو رمضان میں تو ظہر میں تفسیر ہوگی، رمضان کے بعد میں مغرب کے بعد تفسیر ہوگی۔ آئیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ساری کائنات کے راز اس کے اندر رکھے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم